نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے جس میں انشاءاللہ ہم انبیاء کی سیرت کر رہے ہیں۔ ہم نے ہمارے فرسٹ لیکچر میں جینیالوجی آف پروفٹس جس کو کہتے ہیں شجرہ نسب، ٹھیک ہے، انبیاء کا وہ دیکھا، جس میں ہم سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا وہ یہ دو پہلے شخص تھے جن سے آگے جتنی بھی انسانیت آگے پیدا ہوئی وہ انہی دو سے شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے آگے جا کر پھر ان کی نسل میں نوح علیہ السلام جنہیں ہم پہلا رسول کہتے ہیں وہ پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے چل کر بعد میں پڑھیں گے، لیکن ابھی میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ جب نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور انہوں نے دعوت دی لوگوں کو اسلام کی طرف آنے کی، اللہ کی طرف آنے کی، جب دعوت دی تو لوگوں نے انکار کیا اور ان کا مذاق بنایا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں۔ انہوں نے ایک کشتی تیار کی اور جتنے ایمان والے لوگ تھے سب اس میں داخل ہو گئے، اور جو جانور تھے اس کا بھی ایک ایک جوڑا انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اس کے بعد لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ آپ یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں، انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم بعد میں پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ لیکن جن لوگوں نے اس بات کا انکار کیا، نہیں مانا، اور طوفان آیا، اور طوفان جب آیا تو سب کے سب غرق ہو گئے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور ایک بیٹا بھی اس میں غرق ہو گیا تھا۔ اچھا، ان کے 4 بیٹوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے جن سے پھر آگے قوم چلی، نسل چلی، جس میں سام، حام، یافث اور یام کا نام ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، سام کی جو نسل ہے اس میں سے ہود علیہ السلام آئے، اسی میں سے آگے چل کر صالح علیہ السلام آگے آئے، لیکن ان دونوں کی جو قومیں تھیں انہوں نے ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام الگ قوم میں آئے، صالح علیہ السلام الگ، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے رسول کی نافرمانی کی۔ اچھا، ایک بات آپ لوگ سمجھ لیں، میں نے شاید پہلے نہیں بتائی تھی کہ جب بھی کوئی رسول آتا ہے اور اگر رسول سے کوئی معجزہ طلب کیا جاتا ہے، کوئی معجزہ مانگا جاتا ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایسی نشانی اللہ کی طرف سے، میریکل جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب کوئی معجزہ مانگا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کو اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اگر اس معجزے کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تو وہ قوم کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے تباہ کر دی جاتی ہے۔ یہی ہوا ہود علیہ السلام کا بھی، صالح علیہ السلام کا بھی، ان سے معجزہ مانگا گیا اور اس کے بعد وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری بستی کو پلٹ دیا، ٹھیک ہے، الٹا کر دیا، اور سارے لوگ اس میں تباہ اور برباد ہو گئے۔ کسی قوم کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی طرف سے آگ کی بارش ہوئی جس میں سارے کے سارے جل کر تباہ اور برباد ہو گئے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم قرآن میں بہت جگہ اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور ڈیٹیل میں بھی انشاءاللہ آگے چل کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد انہی کی قوم میں آگے چل کر اگر ہم دیکھیں
تو یہاں پر آزر، ٹھیک ہے، انہی کی قوم میں سے ایک شخص تھا آزر اس کا نام تھا، نام تو اس کا طارق تھا لیکن لقب تھا آزر، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ نیک تھا، لوگوں کی بہت مدد کیا کرتا تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ کہ انسان کتنا بھی مدد کرنے والا ہو لوگوں کی، کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی اچھا انسان کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اگر وہ شرک کرتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیا تھا کہ اگر ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہے، اور اگر اس کو سارے پیپر ہندی میں دے دیے جائیں تو کیا کرے گا؟ وہ سولو نہیں کر پائے گا۔ سیم وے ہم نے کتنی بھی نیکیاں کی ہوں، لیکن اگر ہم اللہ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اگر ہم بت پرستی کرتے ہیں، مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، مزاروں کی پوجا کرتے ہیں، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ ہم شرک کی حالت میں مریں گے اور اس میں پھر ہماری کچھ بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے بارے میں فکر کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے، اور آخرت میں بھی وہ صرف اپنی امت کے بارے میں سوچیں گے، وہ بھی اس انسان کی شفاعت نہیں کر پائیں گے جو شرک میں ملوث ہے، ٹھیک ہے، اتنا سمجھ گئے تھے آپ لوگ؟ پھر ہم نے دیکھا کہ آزر جو تھا وہ بت پرست تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک ہاران۔ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تبھی جا کر ہم پورے قرآن کو بہت اچھے سے سمجھ پائیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے سب سے پہلے جو سیرت ہم یہاں پہ ہم نے رکھی ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ٹھیک ہے۔ اچھا، جنہوں نے اگر پہلے کے لیکچرز نہیں سنے ہیں وہ ریکارڈنگز ضرور سنیں، ریکارڈنگز نہیں ہوں تو اپنے ایڈمن سے ضرور مانگیں تاکہ پوری بات اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد الانبیاء ہیں، یعنی کہتے ہیں دادا کو، ٹھیک ہے، جد الانبیاء یعنی تمام انبیاء کے جو دادا، جو ایک ہوتا ہے نا ایک ایسا فگر جس سے ساری پھر آگے پورا نظام چلا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے جو شاخ چلی وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ایک اسماعیل علیہ السلام سے چلی اور ایک اسحاق علیہ السلام سے۔ ایک ان کی اور بیوی تھیں قطورہ، ان کے ایک اور بیٹے تھے مدین، بیٹے ان سے بہت سارے ہوئے تھے 6-7، لیکن مدین کا نام امپورٹنٹ اس لیے آتا ہے کیونکہ مدین سے ہی پھر شعیب علیہ السلام کی جو شعیب علیہ السلام تھے وہ مبعوث ہوئے۔ اچھا، یہاں پر میں نے کیا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے ایک مطلب ان کے آزر کے جو 2 بیٹے تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک ہاران، ٹھیک ہے، ہاران سے پیدا ہوئے تھے لوط علیہ السلام، یعنی کیا ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے وہ بھتیجے ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام پر وہ ایمان لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 مین بیٹے جن کی ہم بات کریں گے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام آپ کے وہ بیٹے ہیں، انشاءاللہ ہم تفسیر میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام آپ کے وہ بیٹے ہیں کہ جو مکہ میں ہیں، ٹھیک ہے، مکہ میں انہوں نے تربیت حاصل کی اور وہیں پھر آپ کی شادی ہوئی، وہیں بسے آپ، وہیں آپ کی اولادیں ہوئیں، اولادوں کی اولاد ہوتے رہیں اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شاخ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ چاہے تو ہمارے ایڈمنز جو ہے ایک بار جینیولوجی بھی اس کا اسکرین شاٹ لے کے شیئر کر دیں، PDF نہ کریں، اسکرین شاٹ کر دیں۔ تو یہاں پر اسماعیل علیہ السلام ہوئے۔ اچھا، ان کے دوسرے بیٹے ہوئے اسحاق علیہ السلام جو کہ فلسطین میں ہی ہوئے، ٹھیک ہے، فلسطین میں ہی تھے وہ، اور اسحاق علیہ السلام سے پھر آگے اولادیں چلی، انشاءاللہ وہ ڈیٹیل ہم بعد میں دیکھیں گے، میں بتا چکی ہوں پہلے بھی، لیکن آج تھوڑا سا ہم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جب دیکھا تھا تو سب سے پہلے ہم نے ان کے والد کے بارے میں دیکھا کہ جو ان کے والد تھے وہ ان کا نام آزر تھا اور وہ بت پرست تھے، شرک کرتے تھے اور کسی بھی طرح سے اپنے بیٹے کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے تھے، ہم سب جانتے ہیں عراق کہاں پر ہے، ٹھیک ہے، عراق کا ایک شہر تھا بابل جسے آج بیبیلون کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، آج بھی یہ شہر موجود ہے اور بہت ایک پراسپرس شہر تھا، ایک بہت ہی آبادی والا شہر تھا، پروگریسو شہر تھا وہ،
اور وہاں کے لوگ جو تھے بت پرست تھے، بت پرستی کرتے تھے، مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن اب یہ دیکھیں اللہ کا کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ نبی بن کر آئے اور انہوں نے ان چیزوں سے بالکل پرہیز کیا، اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط چیز ہے، اس کو نہ کرو۔ لیکن ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ اچھا، سب سے پہلے جو انہوں نے دعوت دی وہ اپنے والد کو دی، کیونکہ وہ بھی بت پرست تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان یہ جو بت پرستی آپ کرتے ہیں، بہت محبت اور پیار سے ان کو سمجھایا کہ ابا جان یہ بت پرستی جو آپ کرتے ہیں یہ غلط چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ ہی تو ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں کھانے پینے کو دیا۔ لیکن آزر نے کوئی بھی بات نہ سنی اور کہا کہ بھئی تم تو یہاں سے چلے جاؤ، تم ہمارے آباء و اجداد کی بات کو نہیں مانتے۔ آباء و اجداد کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے جو بزرگ ہیں، اور یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہوتا ہے ان سے، جو کچھ ہم نے سنا ہوتا ہے ان سے، ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم مانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے کیا کہا، ہم مانتے نہیں ہیں کہ حدیث میں کیا ہے، ہم سیدھی سی ایک بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو چلے آ رہے ہیں، جو بات چلی آ رہی ہے ہم تو اسی کو مانیں گے اور اسی کے حساب سے اپنی زندگی کو گزر بسر کریں گے، یہی ہوتا ہے، رائٹ؟ تو انہوں نے اپنے والد کو بہت سمجھایا، لیکن ان کے والد کسی بھی طرح سے ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب تو میں یہاں سے جا رہا ہوں، اور وہ بیزار ہو گئے اپنی قوم سے بھی اور اپنے والد سے بھی۔ اچھا، جب والد سے انہوں نے بہت کہا کہ میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا، آپ کے لیے استغفار کروں گا تاکہ آپ ہدایت کو پا جائیں۔ وہ اتنے زیادہ نیک تھے، اپنے باپ سے اتنے زیادہ شفقت محبت سے پیار کرتے تھے کہ اللہ کو بھی ان کی یہ محبت بہت پسند آئی، اور اللہ نے ان کو لقب دیا خلیل الرحمن۔ خلیل کہتے ہیں دوست، و رحمان اللہ کا نام، یعنی اللہ کا دوست۔ ماشاءاللہ، کتنی بڑی بات ہے نا؟ تو خلیل الرحمن ان کا لقب ہوا۔ یہاں پر میں نے پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ کے والدین چاہے مشرک ہوں، ٹھیک ہے، شرک کرنے والے ہوں، اللہ کو نہ مانتے ہوں، آپ نے ان کو دعوت ضرور دینی ہے، سمجھانا بھی ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے، بدتمیزی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری تربیت کے خلاف ہے کہ ہم ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدتمیزی کریں، چاہے وہ بت پرستی کیوں نہ ہو۔ ہاں، ہم ان سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں، ان سے دور ہو جائیں، یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ان کی بات نہ مانیں جب وہ بت پرستی کے لیے کہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ہمیں کہیں کہ بیٹا پانی دے دو، تو ہم یہ نہیں کہیں گے آپ تو مشرک ہو، میں آپ کو پانی کیوں دوں، آپ تو مشرک ہو، میں آپ کی خدمت کیوں کروں، نہیں، ہرگز نہیں۔ چاہے وہ بت پرست ہوں، چاہے وہ کچھ بھی کرتے ہوں، لیکن وہ آپ کے والدین ہیں، آپ کو ان کی ان کو عزت دینا آپ کے لیے یہ ضروری ہے۔ اب آج انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جو علیحدگی تھی وہ اختیار کر لی، ان سے دور ہو گئے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 48۔ اچھا، ریفرنسز میں ساتھ میں یہاں پہ ریفرنسز میں بتاتی جاتی ہوں، آپ لوگ چاہیں تو ریفرنسز نوٹ ڈاؤن کر کے آپ قرآن میں اس چیز کو ڈھونڈ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 48 میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور تمام معبودوں سے بھی، یعنی آپ کے جتنے معبود ہیں، جتنی مورتیوں کی آپ پوجا کرتے ہیں، میں ان سب سے کنارہ کشی کرتا ہوں، دور ہو جاتا ہوں، جنہیں آپ لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، اور میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے کبھی بھی محروم نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے نکل گئے۔ اچھا، اب باقی چیزیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس طرح سے دعوت دی۔ انہوں نے پہلے تو یہ سوچا کہ میں ان کو کسی نہ کسی طرح تو مطلب کسی بھی طرح ان کو میں کوشش یہ کروں گا کہ یہ راستے پر آ جائیں، اور اگر دیکھا جائے تو یہی طریقہ ہوتا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے محنت پوری کرنی ہے دعوت دینے کی، لیکن فائنلی جو ڈیسیجن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، انہیں ہدایت دینا ہے یا نہیں دینا۔
ہمیں بھی محنت کرتے رہنا ہے، جہاں ہمیں لگتا ہے، جہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس کو ہدایت کے راستے پر لے کر آ سکتے ہیں، ہم نے کوشش ضرور کرنی ہے، تاکہ جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں، کھڑے ہوں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے کوشش کی تھی اللہ، انہوں نے نہیں مانا، ان کی مرضی. ٹھیک ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَتَاللَّهِ، تَاللَّهِ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم. ٹھیک ہے. تا کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ وا کا مطلب واللہ جب آتا ہے، وا کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا، ہے نا. والشمسی والعصر، کئی جگہ ہم نے وا دیکھا، تو اس کا بھی مطلب قسم ہوتا ہے، اور تا کا مطلب بھی قسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تا زبر تا قسم کے لیے آتا ہے اگر کسی ورڈ سے پہلے آئے. کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ قسم کا تا ہے یا قسم کا وا ہے؟ جب ہم دیکھیں اس کے آخری والے اس کے جو نیکسٹ والا ورڈ ہے اس پہ زیر اگر لگا ہو، ٹھیک ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ قسم ہے، کیونکہ وا کا مطلب تو اور بھی ہوتا ہے نا، اینڈ. لیکن اگر اس کے بعد جیسے واللہ ہے تو ہم بولیں گے اور اللہ، لیکن اگر واللہ ہے تو ہم کہیں گے اللہ کی قسم. ٹھیک ہے. واو سے کے بعد جو زیر لگا ہے اللہ پہ، ہم اس سے سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے. اسی طرح سے دیکھیں اگر سورہ انبیاء کی آیت 57 دیکھیں گے تو یہاں پہ تَاللَّهِ ہے، یعنی اللہ کی قسم. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں ضرور چال چلوں گا. اصنام کہتے ہیں بتوں کو. بت ہوتے ہیں نا، بت کی سنگولر ہوتی ہے صنم، ٹھیک ہے، اور اس کا پلورل ہوتا ہے اسنام. اسنامکم، تمہارے بت، ٹھیک ہے، تمہارے بتوں کی. یہ کون سا مرکب ہے؟ مضاف مضاف الیہ. آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نا گرامر میں، مضاف مضاف الیہ، تمہارے بت. تو میں ضرور کوئی نہ کوئی چال چلوں گا تمہارے بتوں کے ساتھ، جب کہ تم چلے جاؤ گے منہ موڑ کر. جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی چال چلوں گا. تو کیا چال چلنے کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے؟ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا دعوت کا انداز بے حد خوبصورت ہے. بہت ہی بہترین انداز میں وہ اپنے قوم کو دعوت دیتے ہیں. ہوا یہ کہ ان کا ایک جشن ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ایک تہوار ہوتا تھا، ان کی عید سمجھ لیں، ٹھیک ہے. تو ان کا ایک تہوار ہوتا تھا جس میں وہ لوگ سب سیلیبریشن کرتے تھے، اور ایک میدان میں جاتے تھے، کھانا وانا پکاتے تھے، میلہ لگتا تھا، جھولے ہوتے تھے، جو بھی ان کا ناچ گانا، جو بھی ان کا طریقہ ہوتا تھا، اس طرح سے وہ اس کو انجوائے کیا کرتے تھے. اور وہ دن آیا، ٹھیک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو بات کی کہ میں ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ، یہ انہوں نے بہت دل میں نہیں کہی تھی، بلکہ زبان سے یہ بات ادا کی تھی کہ لوگوں نے اس کو سنا بھی تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کچھ نہ کچھ تو کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ. اب لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو تہوار کا دن ہے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم بھی چلو، تم بھی ساتھ میں چلو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سورہ صافات کی آیت ہے 88 اور 89، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. کیا کہا کہ انہوں نے نظرہ یعنی ایک نظر ڈالی. کس پر ڈالی؟ نجوم. نجوم کہتے ہیں ستاروں کو، کیونکہ وہ لوگ جو تھے بت پرست تو تھے، بتوں کو تو پوجا کرتے ہی تھے، ستاروں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ اس طرح سے مطلب پریٹینڈ کیا کہ میں ستاروں کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور ان کو دیکھ کر انہوں نے کہا انی سقیم، بے شک میں بیمار ہوں. ٹھیک ہے، سقیم کہتے ہیں بیمار کو. تو انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، اور انہوں نے ایک بہانہ بنا دیا. ٹھیک ہے. اب باقی سارے جو لوگ تھے وہ کیا کیا انہوں نے، وہ تو چلے گئے کہاں پر؟ اپنا سیلیبریشن کرنے کے لیے. اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کھانا بناتے تھے، ٹھیک ہے، کھانا بنا کے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، چڑھاوا نہیں بولتے ہم، چڑھاوا چڑھاتے ہیں. اس طرح سے وہ بتوں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے، اس کو تبرک سمجھتے تھے، اور پھر وہ آ کر اس کو کھا لیتے تھے کہ بھئی ہم نے اپنے
مورتیوں کے سامنے یہ کھانا رکھ دیا۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ سارے کام کیے۔ اچھا، جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ اپنی جو قوم تھی ان کو سمجھاتے رہتے تھے۔ سورہ انبیاء میں ہمیں آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 58 میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم ان مورتیوں کے لیے کیوں ان کی پوجا کرتے ہو، ان کا کیوں اعتکاف کرتے ہو، کیوں ان کے آگے پیچھے گھومتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے اسی طرح سے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، ضروری نہیں ہوتا کہ آباء و اجداد جو بھی، یہ پہلے ان کا ڈسکشن ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کے تہوار پر، ان کے جشن میں جانے سے پہلے یہ ڈسکشن ہوا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اگر آباء و اجداد غلط کام کر رہے ہیں، ڈز ناٹ مین کہ تم بھی غلط کام کرو، وہ تو گمراہی میں تھے، وہ تو جہنم میں جا ہی رہے، کہ تم بھی ان کے ساتھ گمراہی میں رہو گے؟ لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ایسی ہی باتیں کر رہے ہو، کوئی آپ کے پاس ٹھوس، آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی ہے ان سب چیزوں کا، یا آپ ایسے ہی باتیں کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، دیکھو تمہارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے یہ سوچو، تم اپنے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ زمین اور آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کسی نے زمین اور آسمان کو بھی تو بنایا، کیا یہ تمہاری مورتیوں نے بنایا؟ بہت طریقے سے وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ نہیں مانے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ان بتوں کو ضرور توڑ دوں گا۔ اب بھائی سب لوگ چلے گئے عید میں جشن منانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اب انہوں نے کیا کہا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 58 میں ہے کہ آپ نے سارے بتوں کو کیا کیا؟ توڑ دیا، ٹھیک ہے؟ اب ان کی پلاننگ کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، کہ سارے بتوں کو توڑ دیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سارے بتوں کو تو توڑ دیا، لیکن اب آپ یہاں پر بھی ان کی عقل مندی دیکھیے گا۔ انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا، لیکن ایک بڑے معبود کو، ان کے بڑے بت کو انہوں نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب وہ آئیں گے تو اسی بڑے بت کو دیکھیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑا، اور سارے بتوں کو توڑنے کے بعد جس کلہاڑے سے، جس بھی چیز سے انہوں نے اس کو توڑا تھا، اس کو لے جا کے بڑے بت کے اوپر رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ کیوں رکھ دیا؟ تاکہ جب وہ لوگ واپس آئیں گے اور پوچھیں گے کہ ہمارے بتوں کو کیا ہوا، تو میں تو کہہ دوں گا کہ بھئی مجھے کیا معلوم، یہ تمہارا بڑا بت ہے، اسی کے ہاتھ میں کلہاڑا، اسی نے سارے چھوٹے بتوں کو مارا ہوگا، توڑا ہوگا، مجھے کیا معلوم۔ انہوں نے بتوں کے ہاتھ میں، بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑا رکھ دیا اور خود چلے گئے۔ اب جب سارے لوگ واپس آئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، تو انہیں بڑی حیرانی ہوئی اور وہ بڑے پریشان بھی ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کی وہ پوجا کرتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، وہ سارے ٹوٹے پڑے ہیں، تو ان کو تکلیف تو ہوگی۔ تو وہ کچھ سمجھ نہیں پائے، بڑے غصے میں ہو گئے کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہوا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 60 میں ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ قالوا، وہ سب بولے، ٹھیک ہے؟ گرامر میں آپ لوگ آگے چل کر یہ بھی پڑھیں گے کہ اگر قولا ہو، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رکھا کریں۔ جب آپ قرآن میں پڑھیں گے قولا یعنی اس نے کہا، اس ایک انسان نے کہا، اس ایک آدمی نے کہا، اور جب قولو لکھا ہو تو یعنی ان سب نے کہا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب آپ پڑھیں گے ان سب نے کہا یعنی ان تمام لوگوں نے کہا، اور اگر قولا لکھا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیونکہ ایک انسان کی بات ہو رہی ہے نا؟ تو قولو جب آپ پڑھیں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ ان سب نے کہا۔ قولو یعنی ان سب نے کہا، سمعنا ہم نے سنا ہے۔ نا جب آتا ہے اینڈ میں، نون الف زبر نا جب بھی اینڈ میں آئے، تب آپ سمجھ جائیے گا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے؟ ہم نے سنا، فتن کہتے ہیں ایک نوجوان کو، کیونکہ یہ ساری باتیں اس زمانے کی ہیں جب ابراہیم علیہ السلام تقریباً 16 سال کے تھے، ٹھیک ہے؟ فتح یذکرہم، ٹھیک ہے؟ ذکر کرتے ہوئے، کہ وہ ذکر کر رہا تھا کس کے بارے میں؟ یہ ساری باتوں میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، اور انہوں نے یہ بات دھیرے سے نہیں کی تھی بلکہ تیز ہی کہی تھی۔
یقال لہو ابراہیم، اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی بہت فیمس تو تھے نہیں ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے کہا ایک لڑکا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے، اسے ابراہیم بلاتے ہیں، اور اس کو ہم نے یہ سب بولتے ہوئے سنا تھا، ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے۔ اور پھر آیت نمبر 61 میں ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی قولو ہے، پھر آپ سمجھ جائیں کہ تمام لوگ ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے، یعنی اگر 3 لوگ ہیں، 3 سے زائد لوگ ہیں تو اس کا مطلب قولو آئے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ابراہیم کو لے کر آؤ اور ہمارے سامنے اسے گواہی دلواؤ، ہم یہاں دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام تو چاہتے ہی یہ تھے کہ سارے لوگ مجھ سے سوال کریں اور پھر میں ان کے ساتھ ایک بحث ہو میری، میں ان کو دعوت دوں اور میں ان کو چیزیں سمجھاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک کام کرو، جو ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام، ان کو لے کر آ جاؤ اور ہم ان سے گواہی لیں گے کہ کیا ہے، کیا بات ہے۔ اب جب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آیا گیا تو انہوں نے کہا انت، کیا تم، ٹھیک ہے، فعلتا، کیا یہ تم نے کیا ہے؟ انہوں نے کیا سوال کیا، کیا یہ تم نے کیا ہے؟ ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے کیا تم نے کیا ہے؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا یہ سارا جو کچھ ہمارے معبود کے ساتھ ہوا ہے کیا تم نے کیا ہے؟ آیت نمبر 63 ہے، سورہ انبیاء کی ہی آیت ہے، اس میں کیا کہا؟ قول، اب دیکھیں یہاں پر آیا ہے قول، قولا جب آپ پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ایک انسان کہہ رہا ہے اور ایک کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ، یہ تو اس نے کیا ہے، کبیرہم، ان کا بڑا، ٹھیک ہے، ان کا جو بڑا معبود ہے، بڑا بت ہے، یہ سب تو اس کا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو تم اس سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو یہی چاہتے تھے کہ آگے سے یہ لوگ بولے کہ بھائی یہ تو بول نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم یہ جو بڑا بت ہے، دیکھو اس کے پاس تو کلہاڑا بھی ہے، یہ تو سارے ایویڈنس اسی کے خلاف جاتے ہیں، ہے نا، اسی سے سوال کرو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتا ہو۔ اب وہ لوگ کیا ہوا، بڑے سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے، مطلب اب چیزیں سمجھ میں آ تو رہی ہیں لیکن سمجھنا چاہ نہیں رہے، وہ چاہتے نہیں تھے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے معبود بول نہیں سکتے۔ انہوں نے کیا کہا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 64 میں فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، تم ہی ظالم ہو، تم ہی غلط کر رہے ہو، یہ کیا سوال ہوا کہ ہم ہمارے معبودوں سے پوچھیں، بلکہ تم ہی گناہ گار ہو، تم ہی ہو یہ سارا کام کرنے والے۔ پھر وہ کہنے لگے، پھر ان کو آخر کار بولنا تو تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بول نہیں سکتے، آیت نمبر 65 میں ہے، انہوں نے کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، یہ نہیں بول سکتے، ماں کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پہ آیا ہے جو هؤلاء، یہ ينطقون نہیں یہ بول سکتے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ نہیں بات کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آیت نمبر 66 ہے سورہ انبیاء کی، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، افتعبدون، یعنی کیا، الف زبر آ جب آتا ہے، حمزہ زبر آ ہم بولتے ہیں نا، جب آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، سو، ہے نا، ایس او سو، افا تو کیا، تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو، تو کیا تم سب عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی، تو کیا تم سب اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہو، ما یعنی جو، لا ینفعکم، جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا، شیئا ذرا بھی، ولا یضرکم، اور تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب ان کے پاس آئی نا بات، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو وہ کہنا چاہتے تھے، کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، کیا تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو، لا ینفعکم، جو تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرکم، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو۔
افل لکم، اف ہے تم سب پر، تف ہے تم سب پر، ٹھیک ہے، تم سب پر تف ہے، اور ان کی بھی، ان پر بھی جن کو تم پوجتے ہو، تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی تف ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، تم لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ جو تمہارے معبود ہی پڑے ہوئے ہیں، ٹوٹے پڑے ہیں، تو اپنی خود کی حفاظت نہیں کر پائے۔ میں نے کہا کہ تم بڑے معبود سے پوچھ لو، تمہارا بڑا معبود بول نہیں سکتا، تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو، ایسی چیز کو پوچھتے ہو، ایسی چیز سے تم اپنی حاجتیں پوری کرواتے ہو۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اور یہ ساری چیزیں ہم آج سے کوریلیٹ کر سکتے ہیں۔ جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں اس طرح سے، تو وہ ہمیں سیدھے سے یہی جواب دیتا ہے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری سنتے ہیں، ہماری حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے لوگ مزاروں پر مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش لے کے جائیں گے اللہ تک۔ بھائی ذرا تو عقل سے سوچو، جو انسان خود مر چکا ہے وہ تو خود محتاج ہے، اس کے ساتھ تو کیا حساب کتاب کا مرحلہ ہو رہا ہے، قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ، اور ہم اس سے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، وہ وہاں سے بیٹھ کے کہتا ہوگا اللہ کے بندے میرے لیے دعا کر، میرے تو سارے اعمال کا حساب کتاب، میرے جتنی بھی میرا جو حساب کتاب چل رہا تھا وہ تو سب ختم ہو گیا، میری تو کتاب بند ہو کے رکھ دی گئی ہے، اب تو وہ تو صرف قیامت میں کھلے گی، میں کون سا حساب کتاب اب کر سکتا ہوں، میرا تو سب حساب کتاب بند ہے، نہ دعا مانگ سکتا۔ اگر دعا مانگتا ہوتا تو وہ انسان اپنے لیے نہیں مانگتا۔ آپ سے اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم تو ان سے سفارش کروا رہے ہیں، انہیں کہیں کہ بھائی اگر وہ سفارش کرے گا تو یہ خود اپنے لیے نہ مانگے گا، اپنے لیے مانگے گا بھائی سب سے پہلے تو وہ، لیکن وہ نہیں مانگ سکتے کیونکہ ان کا مانگنے کا مرحلہ ختم ہو گیا، وہ ان کی سٹوری ختم ہو گئی اب۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم ایسی چیز کو پکارتے ہو جو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے نہیں مانا تو نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ اب انہیں تو بڑا غصہ آیا ہوا تھا کیونکہ ان کے معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، اس کو آگ میں جلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آگ میں جلانے کا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں سنتا تو ہم اس کو آگ میں جلا دیں گے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 97 میں ہے، قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، انہوں نے کیا کہا، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، ایک بڑی ساری عمارت بناؤ، ٹھیک ہے، لکڑیوں کی، اور اس کے اندر کیا کرو، جحیم کہتے ہیں آگ، ٹھیک ہے، اس کو آگ کے اندر ڈال دو۔ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا۔ اب انہوں نے اس کے بعد کیا کیا کہ ایک چٹیل میدان یعنی ایک پلین میدان کا انتخاب کیا، ایک پلین میدان انہوں نے چوز کیا اور پتھروں سے پورا اس میدان کا گھیراؤ کر دیا اور سب کو حکم دیا کہ اس کے اندر لا کے لکڑیاں ڈالو۔ تمام لوگ، عورتیں، بچے تک وہاں پر گئے اور کیا کیا انہوں نے، وہاں پہ لکڑیاں ڈالنا شروع کر دی۔ وہ پورا فل بھر گیا، جو پتھروں سے ایک منڈیر سے انہوں نے ایک کنواں جیسا سمجھ لیں بن گیا، وہ پورا ایک سرکل بن گیا بڑا سارا، اور اس میں انہوں نے لکڑیاں جو تھیں وہ جمع کر دی، ٹھیک ہے، یعنی اتنی لکڑیاں پورے میدان میں جمع ہو گئی تھیں کہ زمین تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ لکڑیوں میں لگائی گئی آگ، ٹھیک ہے، اب آپ سوچیں اتنا بڑا گھیراؤ، اس میں لکڑیاں ڈلی ہیں اور اس میں آگ جل رہی ہے، تو وہ کیا منظر ہوگا اور وہ کیا تو آگ ہوگی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ایک جھولا تیار کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے۔ آبویسلی وہ اتنا اونچا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو ویسے تو نہیں پھینک سکتے تھے اس میں، انہوں نے ایک جھولا تیار کیا، اس کے تھرو اس میں آگ میں ان کو ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں مائک انمیوٹ کر کے، کیا وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا سکتی تھی؟ جی ہرگز نہیں، نہیں ہرگز نہیں، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، ہرگز نہیں جلا سکتی تھی۔ ہمارا ایمان بھی یہی ہونا چاہیے، اگر ہم نے یہ نہ بھی سنا ہو واقعہ تب بھی ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ نہیں، آگ انہیں نہیں جلا سکتی تھی کیونکہ وہ ایمان والے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اچھا، اس پر ہمارا یہ کہنا کہ بھائی وہ تو نبی تھے اور اللہ نے ان کی مدد کی، اور بھائی ہم تو عام انسان ہیں، ہرگز نہیں، ہم بھلے عام انسان ہیں لیکن اللہ تو وہی ہے،
اللہ تو جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی سنتا ہے اسی طرح سے ہماری بھی سنتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اللہ سے ہر لمحہ دعا کرنا چاہیے، جب بھی ہمیں ضرورت ہو ہم اللہ سے دعا کریں۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی۔ کسی کو پتہ ہے کہ کیا دعا کی تھی؟ کسی کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو انہوں نے کیا دعا کی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ویری نعم گڈ، المولا و نعم النصیر، ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو انہیں یہی دعا پڑھی کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4564، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ چیک بھی کر سکتے ہیں، صحیح بخاری حدیث 4564۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، اور انہوں نے کیا مطلب ہے، میری مدد کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، وہی میرا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ اور یہی توقع، یہی بھروسہ ہر انسان کو ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو میرے ہر کام کو بنائے گا۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے یہ دعا پڑھی، انہیں اللہ کے اوپر توقع تھا، وہ خوشی خوشی اس آگ میں چلے گئے۔ اب جب آگ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 میں ہمیں پتہ چلتا ہے قُلْنَا، ہم نے حکم دیا۔ اب دیکھیں، ہم نے پڑھ لیا قولا، ہم نے پڑھ لیا قولو، یہاں پر آیا ہے قُلْنَا۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر ان کا پلیورل کا ہی صیغہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے، قُلْنَا، ہم نے حکم دیا، کیا کہا؟ یا نارو، اے نار، اے آگ، کونی، تو ہو جا، بردن و سلامن علی ابراہیم، بردن کہتے ہیں ٹھنڈی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اچھا، اگر صرف اتنا ہی کہتے نا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، وہ سلامن نہیں کہتے تو وہ آگ اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی، اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ مطلب پریشانی کا باعث بن جاتی۔ ہم دیکھیں کوئی بھی چیز اگر بہت زیادہ ٹھنڈی ہو تو بھی ہمیں نقصان دیتی ہے نا؟ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے لیے ٹھنڈا ہونے کا اللہ نے حکم دیا تو کیا کہا؟ بردم و سلامن، کیا ہو جا؟ سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پہ سلامتی والی ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ کئی جگہ یہ بھی ملا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ مجھے جو سکون اور جو راحت وہاں اس آگ میں ملی تھی ویسا سکون تو مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ سبحان اللہ، سوچیں آگ کے اندر ہیں آپ اور آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسا سکون کہیں بھی نہیں ملا۔ تو یہاں پر ان کے جو رسی تھی وہ جل گئی، ٹھیک ہے؟ اس سے ان کے ہاتھ کھل گئے، لیکن ان کے کپڑے، ان کے جسم پر کہیں بھی کوئی بھی اثرات آگ کے نظر نہیں آئے۔ اچھا، یہاں پر ایک حدیث آپ کو بتاتی ہوں، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے 3100۔ اس میں ایک عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آئی، وہ کہتی ہیں کہ ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا تھا۔ نیزہ ہوتا ہے نا نائف جیسا، کاٹنے کے لیے کوئی بھی چیز، ہتھیار جو ہوتا ہے، ایک نیزہ رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا ام المومنین آپ اس نیزے کا کیا کرتی ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اس کے ساتھ چھپکلیوں کو قتل کرتے ہیں، چھپکلی مار دیتے ہیں اس سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور ان کی آگ کو بجھا رہا تھا، ہر جانور زمین کا کوشش کر رہا تھا کہ اس آگ کو بجھا دیں سوائے چھپکلی کے، ٹھیک ہے؟ یہ اس آگ میں پھونک مار رہی تھی تاکہ یہ اور زیادہ جلے، یہ آگ کو اور بھڑکا رہی تھی چھپکلی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں بھی دکھے اس کو ختم کر دیا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث 3100 ہے۔ اچھا، ہوا کیا اب وہ آگ جو تھی وہ ہو گئی ٹھنڈی، اور یہ سارا سب کچھ ہوا، ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں سے واپس نکل کر آ گئے۔ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی، بڑا لوگ حیران ہوئے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 70 میں فرماتے ہیں کہ وَأَرَادُوا، ان سب نے ارادہ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اگر کسی بھی آپ کو ورڈ کے اینڈ میں واو اور الف دکھتا ہے تو اس کا مطلب بھی پلورل ہوتا ہے، ارادو یعنی ان سب نے ارادہ کیا۔ کس چیز کا ارادہ کیا؟ قیدن، قیدن کہتے ہیں پلاننگ کا، فریب کا، ٹھیک ہے؟ کسی طرح کی پلاننگ کا، تو انہوں نے ارادہ کیا تھا کس کا؟ قیدن، ایک فریب کا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ،
تو کیا کیا؟ تو ہم نے انہیں کر دیا اخسرین، خسارہ والوں میں سے، یعنی نقصان والوں میں الٹا ہم نے ہی انہیں کر دیا. انہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو تو کچھ بھی پریشانی نہیں آئی. اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام تو رہا ہو گئے، آگ میں سے باہر نکل کر آ گئے، اور انہوں نے اب یہ سوچا کہ بھائی اب میں یہاں پر نہیں رہوں گا، میں یہاں سے ہجرت کروں گا. اب جیسے کہ میں نے آپ کو آج بھی بتایا، پہلے بھی بتایا کہ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے اور آپ پر ایمان لے کر آئے تھے، اور وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور آپ نے جب یہ سب دیکھا تو آپ نے کہا کہ بھئی میں تو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آیا ہوں، اور میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گا اور ان کے ساتھ ہی ہجرت کروں گا، میں یہاں پر نہیں رہوں گا. اور یہ ہمیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 26 میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ فآمن لہو لوط، اور لوط علیہ السلام جو تھے وہ ایمان لے کر آئے تھے، لہو یعنی ابراہیم علیہ السلام پہ، اور انہوں نے کہا کہ بھئی قال انی مہاجر الی ربی، انہوں نے کہا کہ میں تو ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہی زبردست حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہاں بھئی اب ہم یہاں سے ہجرت کر دیں گے. اچھا، یہ ساری باتیں جب ہو رہی تھیں تو وہاں کا جو بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، اس کو نمرود کہا جاتا ہے. اب وہ جب اس نے یہ ساری باتیں سنی کہ بھائی وہاں پر یہ سب، اچھا ابھی تک یہ خبر بادشاہ کے دربار میں نہیں گئی تھی، یعنی یہ کیس وہاں نہیں کھولا گیا تھا، یہ لوگ آپس میں یہ سارے کام کر رہے تھے. بادشاہ کو بھی پتہ چلا کہ بھائی اس کے ملک میں کیا سب کچھ ہو رہا ہے. اس نے کو پتہ چلا کہ ایک لڑکا ہے اور وہ اس طرح سے آگ میں ڈالا گیا، جلا نہیں، ساری باتیں اس کو پتہ چلی. تو اس نے کہا نمرود نے کہ بھئی ایک کام کرو، اس لڑکے کو یہاں بلاؤ، میں بھی تو دیکھوں کون ہے وہ، کون ہے جو ایک، کیونکہ یہ جتنے بھی بادشاہ ہو گئے ہیں، نمرود ہو گیا، فرعون ہو گیا، یہ لوگ خود پہ بادشاہی کا یا خدائی کا یہ لوگ اس طرح سے دعویٰ کرتے تھے کہ میں ہی ہوں جس کے تھرو سارا نظام چلتا ہے، ٹھیک ہے، میری ہی عبادت کی جانا چاہیے. اب اس نے کہا یہ کون ہے، کس کی عبادت کی یہ بات کر رہا ہے، اس کو یہاں پر بلاؤ. بھئی نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، اور ان کے بیچ کا جو ڈسکشن ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بات ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے پوچھا کہ بھائی کہ کیا ہے، کس رب کی بات تم کر رہے ہو، کون ہے یہ رب جس کا تم نام لے رہے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے، ٹھیک ہے. میرا رب کون ہے کہ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں، میں بھی تو مارتا ہوں. تو بادشاہ کیسے زندہ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے؟ بادشاہ نے 2 لوگوں کو بلایا، اپنے قیدیوں کو، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا. کہنے لگے دیکھو میں نے ایک کو چھوڑ دیا یعنی میں نے اس کو زندہ رکھا، ایک کو میں نے ختم کر دیا یعنی مار دیا. اب یہ کہے نا کہ اللہ ہی مارتا ہے، تو کوئی بھی انسان کسی کو قتل کرتے اور کہتے کہ دیکھو میں بھی مارتا ہوں، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہوئی، میں بھی تو مار سکتا ہوں، زندہ رکھ سکتا ہوں، تو تمہارا رب ایسا کون سا الگ کام کرتا ہے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام دعوت دینے میں بڑے پکے تھے، اور وہ ایسی چیز لے کر آتے تھے کہ کوئی اس پر منع نہیں کر سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تو وہ ہے، یَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، جو شمس کس کو بولتے ہیں؟ سورج کو، جو سورج کو لاتا ہے مشرق سے، ٹھیک ہے. تو فَآتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو تم اسے مغرب سے لا کر دکھا دو. وہ تو مشرق سے لاتا ہے سورج کو، تم اس کو مغرب سے لا کر دکھا دو. اب یہ سن کر تو جو بادشاہ تھا وہ حیران ہو گیا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یار یہ تو ایک عجیب سی بات بول دی، کیونکہ قدرت تو نہیں چلا سکتے نا، خدائی کا کتنا بھی دعویٰ کرے کوئی انسان، قدرت کو تو نہیں چینج کر سکتا، چاند سورج کو نہیں بدل سکتا، دن رات کو نہیں بدل سکتا، انسان سردی گرمی کو نہیں بدل سکتا، یہ چینج تو نہیں کر سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات کی جس کا جواب اس کے پاس، نمرود کے پاس نہیں تھا. اب وہ کیا ہوا، حیران ہو گیا یہ سوال سن کر. اور آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں اسی سورہ بقرہ کی آیت 258 میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَيَهْدِ قَوْمَ الظَّالِمِينَ. اب دیکھیں یہاں پہ آئے ہیں وَاللَّهُ، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر اللہ کی قسم نہیں سمجھ سکتے اس کو، ہے نا. تو کیا ہوا، اور اللہ
لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو، لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی وہ جو بادشاہ تھا اس کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، نہ وہ ایمان لایا، نہ اس نے اس بات کو تسلیم کیا، بلکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بھئی تم تو جاؤ یہاں سے. اب ابراہیم علیہ السلام کیا ہوا، وہاں سے نکل گئے. کہاں تھے ابراہیم علیہ السلام؟ ابھی کس شہر میں تھے، کس کنٹری میں تھے؟ بتائیے کون سی کنٹری تھی ابراہیم علیہ السلام کی؟ مائک انمیوٹ کیجیے. عراق. ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو ابھی ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے. اب عراق سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں شام کی طرف ہجرت کروں گا. شام میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، پورا یہ سیریا، لیبنن، فلسطین، یہ سائڈ کا جو ایریا پورا ہوتا ہے یہ شام میں آتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے شام یہ پوری جگہ تھی. تو ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شام کی طرف نکلے، اور لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہی تھے. آپ ہجرت کر کے گئے. وہاں پہ حران نام کی ایک بستی تھی، وہاں پر آپ مقیم ہوئے، وہاں پر آپ ٹھہرے، اور حران میں ہی پھر آپ کا نکاح ہو گیا سارہ علیہ السلام سے. ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کی چچا کی بیٹی تھی. سارہ علیہ السلام سے نکاح ہو گیا، اور حران میں آپ رہنے لگے. اور آپ کا شمار جو تھا وہ بنو حران، بنو کہتے ہیں لوگوں، بیٹے کو، ٹھیک ہے، اولاد کو یا خاندان والوں کو، قبیلے والے کو. تو بنو حران میں آپ کا شمار ہونے لگا، اور یہاں پر اب آپ دعوت دینا آپ نے شروع کر دی. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 میں اس ہجرت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اسے بچا لیا. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، ہو کا مطلب ہوتا ہے اسے. کس کو بچا لیا؟ ظاہر سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. ہم نے نجات دی کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. وہ لوطن، اور لوط کو، یعنی لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کو ہم نے بچا لیا. اور کیا کیا پھر اس کے بعد؟ اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس زمین کی طرف ہم نے بھیجا، اس جگہ کی طرف ہم نے بھیجا جو، لتی کہتے ہیں جو بارکنا، جو برکت والی ہم نے رکھی، ہم نے اس میں برکتیں رکھی. فیہا للعالمین، اس میں تمام لوگوں کے لیے ہم نے برکتیں رکھ دی. کون سی جگہ ہے یہ؟ فلسطین. فلسطین کے لیے جب آپ نے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس زمین کی طرف انہیں بھیجا جس میں برکتیں موجود ہیں. اب یہ بنو حران پہنچ گئے، یہاں کے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی. اچھا، اب یہاں پہ ایک نئی طرح کا شرک ہوتا تھا. یہاں پر کیا ہوتا تھا کہ یہاں پہ لوگ سورج کو ستاروں کی پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ستارہ پرست تھے. اب جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے، اچھا وہاں اللہ تعالیٰ نے اب ان کا کام دعوت کا اور بڑھ گیا. اچھا، کسی بھی نبی کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہر نبی کو دکھاتے ہیں کہ نہیں، واللہ عالم. لیکن اللہ کیا کرتے ہیں، نبیوں کو ایک پوری حساب کتاب، پورا کائنات کا طریقہ اس لیے دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ جب دعوت دیں تو بہت ہی کانفیڈنٹلی دعوت دے سکیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. ٹھیک ہے، آپ نے تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں. آپ مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے پھر آپ آسمانوں پر گئے، آپ نے وہاں پہ جنت دیکھی، جہنم دیکھی، ہر چیز کا آپ نے وہاں پہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزوں کو دیکھا، تاکہ جب وہ دعوت دے، دعوت کا کام کریں تو وہ ساری چیزوں کو بتا سکے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی تمام چیزیں آنکھوں سے دکھائی تھیں. ٹھیک ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں ہمیں یہ دکھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جتنی بھی ملکیت تھی، سماوات والارض، زمین اور آسمان کی جتنی بھی ملکیت تھی، ہم نے ان کو دکھا دیا تاکہ وہ کس میں سے ہو جائیں؟ موقنین، یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یقین نہیں کرتے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یقین تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، لیکن انبیاء کو دکھانے کا، اچھا انبیاء کیا ہوتا ہے؟ نبی کا پلورل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انبیاء یعنی بہت سارے نبی. اچھا، جو انبیاء ہوتے ہیں نا، وہ اگر ایک بار چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں
تو وہ دعوت کا کام اور اچھے سے کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ایمان، اللہ معاف کرے، کہ ان کو ایمان نہیں ہے اللہ پر. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایمان تو بہت ہوتا ہے، لیکن ایک بار چیز کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، چیزیں اور کلیئر ہو جاتی ہیں. تو سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام چیزیں دکھا دی تاکہ اب وہ یقین کر کے اور بہتر طریقے سے اس کام کو کر سکیں. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کو تو ساری چیزیں معلوم تھیں کہ چاند، سورج، زمین، آسمان، انسان، ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اب یہ جب حران بستی میں پہنچے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے تھے، وہاں پہ ستارہ پرست تھے، ٹھیک ہے، اور اپنے معبودوں کی عبادت رات میں کیا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ستارے کہاں اگتے ہیں، رات میں نکلتے. آپ کو سورہ انعام کی آیت نمبر 76، 77 اور 78 میں یہ والی بات مل جائے گی. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لو بھائی، ابھی بت پرستی سے ہم نکل کر آئے، اب یہاں دیکھ رہے ہیں ستارہ پرستی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو تو دعوت دینا تھی. اب آپ نے جو ستارہ پرست لوگ تھے ان کو لے کے آپ نکلے رات کے ٹائم، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے دیکھا کہ دعوت میں کیسے دوں، انہوں نے سوچا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، انہوں نے ایک ستارہ دیکھا جو بڑا چمک رہا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، یہ جو اندھیرا جب ہو گیا، جو چمکتا ہوا ایک بڑا اچھا ستارہ دکھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے، یہاں پہ لفظ آیا ہے کوکب کہتے ہیں ستارے کو، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب اندھیرا ہوا اور ان ستارے کو دیکھا تو کہا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. اب اس سے کبھی بھی یہ مراد نہیں لینا کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ ان کا رب ہے، پھر بعد میں انہوں نے سوچا کہ نہیں یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا. معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. جیسے جب انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، تب بھی انہوں نے ستارے کی طرف دیکھا، ہے نا، کیونکہ وہ ستاروں کی بھی پوجا کیا کرتے ہوں گے، تو ستارے کی طرف دیکھ کر کہا تھا. اسی طرح سے یہاں بھی ان کا یہ ایک انداز تھا دعوت دینے کا. انہوں نے ستارے کی طرف دیکھ کر کہا قال ھذا ربی، یہی میرا رب ہے. فلما، پھر جب وہ ہو گیا، افلا یعنی غائب. ظاہر سی بات ہے ستارہ غائب ہو جاتا ہے، تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو، ہے نا، آدھی رات کے بعد تو ستارے ویسے ہی غائب ہو جاتے ہیں. اب جب وہ ستارہ غائب ہو گیا، لا احب العافلین، آپ نے کہا کہ نہیں، یہ میرا دوستی میری اس سے نہیں ہو سکتی، اس کی عبادت میں نہیں کر سکتا. سورج، یہ ستارہ کیسے معبود ہو سکتا ہے، یہ تو چھپ گیا، یہ تو غائب ہو گیا. اب انہوں نے کہا اب میں کیا کروں. پھر انہوں نے نیکسٹ ڈیسیژن کیا لیا، انہوں نے چاند کو دیکھا. قمر لفظ آیا، فلما رأى القمر، پھر انہوں نے کس کو دیکھا، چاند کا، ٹھیک ہے، بازغن، جو چمک رہا تھا، بہت زیادہ چمک رہا تھا. تو قال ھذا ربی، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے. اب جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا کہ بھائی ستارہ تو چھوڑو، ستارے تو چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، ذرا سا چمکتے ہیں، چاند تو کتنا زیادہ چمکتا ہے. قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، اب پھر وہ بھی غائب ہو گیا. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، کیا کہا انہوں نے کہ دیکھو وہ بھی تو غروب ہو گیا. میں چاند کو کہنے لگا کہ چلو یہ میرا رب ہو سکتا ہے، اب وہ بھی چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں بالکل غلط ہیں، اگر اللہ مجھے ہدایت نہیں دے تو میں تو یہ گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ کیا تم لوگ پوجا کر رہے ہو، کن چیزوں کی. لیکن انہوں نے کہا کہ چلو ایک بار اور سمجھاتا ہوں. چاند ہو گیا، ستارے ہو گئے، اب انہوں نے کہا کہ میں اور ایک بار کوشش کرتا ہوں. پھر انہوں نے فلما رأى الشمس، اب جب انہوں نے شمس کو دیکھا، شمس کہتے ہیں سورج کو، اب جب انہوں نے دیکھا سورج کو بازغتاً، چمکتا ہوا. اچھا بھی آپ لوگ گرامر پڑھ رہے ہو، گرامر میں مسکولن فیمنن آپ نے پڑھا ہوگا، تو دیکھیں یہاں پر جب لفظ آیا قمرہ تو اس کے لیے آیا بازغن، ٹھیک ہے، یعنی چمکتا ہوا. لیکن شمس کے لیے آیا بازغتاً، گولتا، ٹھیک ہے، کیونکہ شمس کو، سورج کو عربک میں فیمنن کنسیڈر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں جو بھی بات آئے گی وہ سب فیمنن میں چلے گی. تو یہاں پہ کیا آیا بازغتاً. تو کیا ہوا، جب سورج انہوں نے چمکتا ہوا دیکھا، کہا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. ھذا اکبر، اکبر یعنی سب سے بڑا،
یہ تو سب سے بڑا ہے، تم کیا چاند کی ستاروں کی پوجا کر رہے ہو؟ بھائی یہ دیکھو سورج کتنا بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے۔ فلما فلت، اب کیا ہوا؟ وہ بھی غروب ہو گیا، وہ بھی غائب ہو گیا، شام ہوئی تو قال یا قومی، انہوں نے کہا اے قوم، انی بے شک میں بری ہوں مما تشرکون، ان تمام شرک سے جو تم کر رہے ہو۔ یہاں انہوں نے فائنلی بتا دیا کہ بھائی تم جس بھی طرح کا شرک کرتے ہو دیکھو میں ان سے دور ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم یہ ساری جو پوجا کر رہے ہو، ان سے حاجتیں مانگ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو خود تبدیل ہوتے ہیں، اور جو چیز تبدیل ہو جائے وہ کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بدلتی نہیں ہے، یہ کبھی نکلتے ہیں، کبھی غروب ہو جاتے ہیں، کبھی چمکتے ہیں، کبھی ان کی چمک بند ہو جاتی ہے، تو یہ مخلوق ہے، یہ کریشن ہے، کریٹر نہیں ہے۔ خالق تو وہ اللہ ہے جس کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے، مخلوق کی عبادت نہ کرو، کیونکہ چاند سورج کو بھی اللہ نے بنایا، تمہیں بھی اللہ نے بنایا، تم کیسے اس چیز کی عبادت کر سکتے ہو؟ لیکن کیا ہوا؟ اس کے بعد بھی وہ سب ماننے کے لیے تیار جو تھے وہ نہیں ہو رہے تھے، تو اس کے بعد بھی نہیں مان رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں نے تو اپنا رخ یکسو ہو کر بالکل ایک ڈائریکشن میں کس کی طرف کر لیا ہے؟ جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، جو شرک تم کر رہے ہو اس شرک کو تو میں ہرگز نہیں کرتا۔ اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اور اس قوم کی آپس میں بحث ہونے لگی، بحث کرنے لگے وہ لوگ کہ ارے ایسے کیسے تم ہمارے معبودوں کے بارے میں ایسا بول رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھ سے حجت بازی کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو اللہ کے بارے میں؟ جبکہ مجھے تو اس نے ہدایت دی ہے، بھائی اللہ نے تو مجھے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، اللہ نے تو بلکہ آنکھوں سے ان کو سب کچھ دکھایا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ نے ہی مجھے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، تم مجھ سے اس بارے میں بحث کر رہے ہو، اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان ہستیوں کا جن کا کو تم شریک ٹھہراتے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہوگا کہ اگر تم ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کچھ کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم پر لعنت ہوگی، یا اس طرح کے الفاظ عطا کیے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو بھائی ایسا ہے کہ میں تو تمہارے ان معبودوں سے ڈرتا بھی نہیں ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا کسی نے ہم نے کچھ کر دیا تو اب وہ بھائی ان کے معبودوں سے معاذ اللہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا، نہیں، اللہ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا آگ بھی اپنی گرمی اللہ کی مرضی کے بنا نہیں دکھا سکتی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ٹائم ہو گیا، آگے کا ہم یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 80 پڑھ رہے تھے، یہیں سے ہم اس چیز کو انشاءاللہ شروع کریں گے تاکہ چیزیں ہماری اور بہترین طریقے سے کلیئر ہوں۔ یہاں پر انشاءاللہ اور بھی چیزیں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔